اچھی بات کو بار بار دہرانے کا حکم ہے، ہر اچھی بات کو۔ اب اچھی باتوں کی آپ ایک لسٹ بنا لیں، وہ ساری وہ باتیں ہیں جنہیں دہرایا جاتا ہے۔ جو بھی میرے فائدے کی چیز ہے، یعنی انسان کی حیثیت میں ہمارے فائدے کی چیز ہے، اسے بار بار دہرانے کا حکم ہے۔ ذکر، قرآن نے کیا کہا؟ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ، اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ۔ اللہ کا دن کون سا ہے؟ دن تو ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو صبح نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو دوپہر نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو شام نہیں آتی، اللہ کے تو رات نہیں آتی۔ تو اللہ تو اوقات کا محتاج اور پابندی نہیں ہے۔ جب وہ اوقات کا محتاج نہیں ہے تو پھر اس کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دنوں کو بار بار دہراؤ۔ یہ اللہ کے دنوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرت کی؟ بڑی عنایت۔ بعض دوست تو مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، تو خدا کے واسطے ذرا گردن ہلا دیجئے تاکہ مجھے لگے میری بات جا رہی ہے۔ محمد وآل محمد۔ بات آگے بڑھے تھوڑی سی اور، تو یہ ایک روشن بات کہ ہمیں اپنا قد اونچا کرنا ہے، ہمیں اپنا سوچنے کا انداز بڑھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بڑا ماننا ہے، تب بڑے مانے جائیں گے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو بڑا مانے تب کوئی اور ہمیں بڑا مانے گا، اور بغیر کچھ کیے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ بغیر محنت کیے، بغیر زحمت اٹھائے، بغیر دل مارے، بغیر احساسات کو، اپنے احساسات کو مجروح کیے بغیر کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ بڑے کو پھر اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، پھر بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دینا پڑتی ہیں، جو چیزیں اسے انجام دینی ہیں مگر اس کا دل نہیں کہہ رہا۔ یہ بڑا کون ہوتا ہے، سردار کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی روشن پیغام ہے، اور قد اونچا کرنا اور اپنے آپ کو بلند کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ چاہتے ہم، یہ گھرانہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ ایک جنگ ہے، مولا، میں اپنی بات پر اور دلیل دے رہا ہوں، جنگ ہے، مولا نے اپنے بیٹوں کو، اپنے فرزندان کو میدان میں جانے کے لیے نصیحت فرمائی، تو سب سے پہلے حضرت محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا کہ بابا میں جاؤں گا۔ امام حسن امام حسین کو مولا علی نے فرمایا کہ محمد کو جانے دو، اور پھر حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا کہ جب میدان میں اترو، اب دیکھیں یہ جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں، یہ اس روایت پر ہی اگر عمل ہو جائے، مولا کے اس دیے ہوئے نظام پر ہی عمل ہو جائے تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کہ جب میدان میں جاؤ تو 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹو۔ استقامت، میدان میں ڈٹنا، میدان میں جمنا، اور میدان میں جانے کے بعد واپس نہ آنے کا طے کر لینا کہ اب میں واپس جانے کو نہیں جا رہا، واپس آنے کو نہیں جا رہا۔ قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹے تم نہ ہٹو۔ اسے کہتے ہیں استقامت، ڈٹنا، رکنا، جلدی ہمت نہ ہارنا۔ پھر فرمایا کہ آپ دوسرا اصول اپنے ساتھ یہ لے کے جاؤ کہ انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ جو پہلے دستوں پر نگاہ رکھتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے، جن کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے وہ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آرزویں رکھنے والے چھوٹے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی آرزویں رکھنے والے بہرحال کچھ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تم 25 باتیں سوچو تو 5 کر پاؤ گے، اور جو سوچ ہی ایک بات رہا ہے وہ ایک ہی نہیں کر پائے گا۔ علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ فرمایا بابا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لگے کچھ بھی نہیں بنو گے، اس لیے کہ میں نے سوچا تھا سلمان فارسی بنوں گا تو ہلی بناؤں گا۔ بھائی سوچ تو اپنی بلند کرو، اپنے خیالات کو تو وسیع کرو، پھر اس کے بعد انسان کہیں تک جا کر پہنچ پاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ جن کی نگاہیں آخری دستے پہ ہوتی ہیں وہ پہلے دستوں کو چیرتا کاٹتا آگے چلا جاتا ہے۔
اور جب یہ دو اصول تم اپنا لوگے تو کامیابی تمہارے لیے لازمی ہے، تم جنگ جیت کر لوٹو گے، اور جب جنگ جیت کر لوٹو گے تو پھر وہ مرحلہ ہوگا جو تمہاری ایک نئی شکست کے لیے مقدمہ بن جائے گا، یعنی یہ فتح ایک شکست کا مقدمہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا فکر ہے جو علی دے رہے ہیں بھائی۔ علی مولا کا تو کلام بھی علی ہے نا، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو تم جنگ جیت کر آؤ گے کہ تم نے آخری دستے پہ نگاہ رکھی تو آخری دستے تک پہنچ گئے، وہ جو میدان میں اترنے کے بعد تم واپس نہیں آئے اور آخر لڑتے رہے اور آخر تک کام کو پہنچایا، تو پھر جب لوٹو گے تو پھر یہ جیت کسی اور میدان کے لیے ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ یہی تو میرے جوان بھائیوں بچوں، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم جب کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، توجہ ہے اپنا رات کی، جب ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کامیابی ہمیں منجمد بنا دیتی ہے، یہ سوچ کر کے اور اس سے زیادہ کیا ہوتا۔ لیکن اگر وہ کامیابی ہم مقدمہ بنا لیں یہ سوچ کر کے ابھی اس سے زیادہ بڑا میدان آنے والا ہے، تو پھر یہ کامیابی اس کامیابی کا سبب بنے گی۔ اور اگر یہ سوچ لیا کہ صاحب اس سے زیادہ کیا ہوگا، ہم نے تو سب سے بڑی کامیابی لے لی، اس سے زیادہ اور کیا پڑھیں گے، اس سے زیادہ اور کیا ڈگری ملے گی، اس سے زیادہ اور کون سے پی ایچ ڈی کریں گے، اس سے زیادہ اور کون سے افسر بنیں گے، اس سے زیادہ کون سے بڑے جنرل بنیں گے، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ جی تو پھر یہی کامیابی اس ناکامی کا سبب بنے گی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ مولا علی نے نسخہ دیا۔ مولا فرماتے ہیں جب جنگ جیت کر لوٹو تو پھر اپنے آپ کو سمجھانا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ نے کامیاب کیا۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اچھا اتفاق سے میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی بیٹھتے ہوئے، 8 بجے بیٹھا ہوں، 8:30 ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک صلوات دیا کریں، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس سے بلند صلوات۔ آپ اور بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، بات بہت روشن ہے اور میں اپنا مضمون بہرحال ایک ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب کو با ہدف زندگی گزارنی ہے، با مقصد زندگی گزارنی ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کی تائید کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا نہیں رہا، آپ ایسے ہی سوچتے ہیں، میں حمایت کر رہا ہوں آپ کی کہ ہم سب کو با مقصد زندگی گزارنی ہے، کسی اور بڑے مقصد کی خاطر آج کا دن گزارنا ہے، اور کل کا دن ہمارے آج کی طرح نہ ہو، ہر دن ہمارا پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہو، ایک قدم مسلسل آگے آتے چلے جائیں، اپنے آپ کو اور مضبوط بناتے چلے جائیں، تو پھر ایک وقت نہیں بلکہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم ایسا ماحول دیکھیں دنیا میں